سے خطاب فرمائیں گے۔ اعلانات کا سلسلہ بھی جاری رہے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، بآواز بلند تر صلوات۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا رب الحسین بحق الحسین اشفِ صدر الحسین بظہور الحجات ابن الحسن علیہ السلام۔ یا صاحب عصر والزمان ادرکنی ولا تہلکنی بحق جدکا سیدات العالمین۔ مولا بانی مجالس کا صف ماتم بچھایا، اپنی بارگاہ میں منظور و مقبول فرما۔ جو مومنین بیمار ہیں ان کو شفائے کاملہ واجرہ نصیب فرما۔ جن مومنین کے گھر نہیں ہیں مولا ان کو گھر نصیب فرما۔ جو مومنین طالب علم مولا ان کو پڑھائی میں کامیابی و کامرانی نصیب فرما۔ مولا بانی مجالس کا صف ماتم بچھایا، اپنی بارگاہ میں منظور و مقبول فرما۔ بآواز بلند تر صلوات۔ نعرہ تکبیر، خالق دا نام بلند اونچی آواز نال۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، بل نعرہ حیدری، بآواز بلند تر صلوات۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام سید اصل ما فی الوجود سر اللہ من کل موجود نقطۃ دائرۃ الوجود صاحب لواء الحمد والمقام المحمود ومولانا الثقلین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد صلوات۔ وآل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین۔ اما بعد فقد قال حق سبحانہ فی کتاب المبین، قال اصدق القائلین وقول الحق، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِ الظَّالِمِينَ صلوات۔ سب سے پہلے جو مومنین حضرات پیچھے بیٹھے ہیں ایک ایک قدم آگے آ جائیں برائے مہربانی، ایک ایک قدم آگے آ جائیں۔ سید ہوں، مولا کا خطیب ہوں، بہاولپور سے آ رہا ہوں۔ چاچو اخلاق نے بلایا ہے، ان کے حکم کی تعمیل ہو گئی اور میں آپ سے کچھ لینے کے لیے آیا ہوں۔ نیاز دینا تو بانی کا کام ہے، کم از کم آپ تو دا دیں۔ دعا لینے آیا ہوں آپ سے، توجہ ہے، میں اپنی گفتگو کا آغاز شروع کروں۔ یہ انتقام مشیت ہے کہ اللہ نے محمد کے بیٹے کی شبیہ کے منکروں کے گھروں سے ابراہیم کے بیٹے کی شبیہیں برآمد کروائیں۔ اور ذوالجناح کو دیکھ کر جنہیں تکلیف ہوتی ہے وہ تو خود ہی جانور کا احترام فرماتے ہیں، اور ہم سے جو کہتے ہیں کہ یہ وہ شبیہ تھوڑی ہے جس پر امام حسین بیٹھتے تھے۔ آخر مسلمانوں سے پوچھتا ہوں کہ یہ وہ دمبا تھوڑی ہے جو جنت سے آیا تھا، جو جنت سے آیا تھا۔ لائے تو آپ ہی بکر منڈی سے ہو، بڑا ٹٹول ٹٹول کر لائے ہو، دیکھ بھال کرتے ہو، آنکھ کانی نہ ہو، پاؤں لنگڑا نہ ہو، سینگ ٹوٹا ہوا نہ ہو، پورا سال گوشت کھاتے ہو۔ کبھی تم نے کسی کسائی سے یہ پوچھا ہے
کہ یہ جو تم ہمیں گوشت دیتے ہو یہ بکرا اندھا تھا، لولا تھا، لنگڑا تھا۔ آخر مسلمانوں سے پوچھتا ہوں کہ ایک دمبے کے لیے اتنی تحقیقات کیوں؟ تو ان کا جواب یہی آئے گا کہ بے عیب کی جگہ بے عیب ہی آتا ہے۔ تو ہم بھی تو 1400 سال سے تمہیں یہی سمجھاتے آ رہے ہیں کہ نبی کی جگہ بھی بے عیب ہی آئے گا۔ نبی کی جگہ بھی بے عیب ہی آئے گا۔ اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ذوالجناح کو گلی میں نہ لے کر آؤ کیونکہ ان کے بچے گلی گلی میں دمبے پھراتے ہیں۔ بچہ بچہ ہوتا ہے، بے ایمان نہیں ہوتا، اس میں کوئی فراڈ نہیں، کیونکہ تجربہ یہ بتاتا ہے بکرا باغ کا دشمن ہوتا ہے، بکرا باغ کا دشمن ہوتا ہے، یہ اسے نہیں دیکھتا کہ باغ کا مالک کون۔ اب یہ جانور جو ہوا، جانور کو کیا پتا کہ باغ کا مالک کون ہے؟ جانور کو کیا پتا کہ باغ کا مالک کون ہے؟ یہ ایک واحد لوتا نبی ہے جس کی اللہ نے یاد منوائی۔ ہم حضرت آدم علیہ السلام کو بھی نبی مانتے ہیں لیکن ان کی یاد میں پتلا نہیں بناتے۔ حضرت نوح علیہ السلام کو بھی نبی مانتے ہیں لیکن ان کی یاد میں اللہ نے کبھی حکم نہیں دیا سال میں ایک مرتبہ کشتی چڑھ جایا کرو۔ حضرت موسیٰ کی یاد میں پہاڑ پر نہیں چڑھتے۔ آخر ابراہیم کی یاد کیوں؟ آخر ابراہیم کی یاد کیوں؟ امیر ہے تب مناؤ، غریب ہے تب مناؤ، امیر ہے تو وہاں جا کے مناؤ جہاں ہوئی تھی۔ ملنگوں کی طرح کے 2 کپڑے پہنو لیکن کپڑوں کا رنگ سفید ہونا چاہیے۔ دنیا میں جب بچہ آتا ہے تو کپڑے کا رنگ سفید، دنیا سے جب کوئی جاتا ہے تو کپڑے کا رنگ سفید، جسے کفن کہا جاتا ہے۔ اللہ کے گھر جاؤ تو کپڑے کا رنگ سفید، کیونکہ تجربہ یہ بتاتا ہے 4 پتھروں کے درمیان ہاتھ گھومتا ہے، سارا مجمع چپ کر جائے، لیکن جو حاجی بیٹھا ان کا تجربہ ہے 3 پتھروں کو مارنا پڑتا ہے، 1 پتھر کو چومنا پڑتا ہے۔ ایک پتھر کو چومنا پڑتا ہے۔ میں نے ایک حاجی سے پوچھا آپ نے حجر اسود کو چوما؟ کہنے لگے توبہ کرو اتنا رش۔ میں نے تو دور کھڑے ہو کر سلام کر دیا۔ تو میں نے کہا ہم بھی تو 1400 سال سے تمہیں یہی سمجھاتے آ رہے ہیں، اگر کربلا نہیں جا سکتے تو اپنی انگلی کا اشارہ کر کے کربلا کی طرف کر کے السلام علیکم یا ابا عبداللہ الحسین کہہ دیں تو ہمارا سلام بھی پہنچ جاتا ہے۔ ہمارا سلام بھی پہنچ جاتا ہے۔ حضرت ابراہیم نے خواب دیکھا میں بیٹے کو ذبح کر رہا ہوں۔ جب صبح ہی بیٹے سے کہا میں نے خواب دیکھا میں تجھے ذبح کر رہا ہوں۔ اگر کسی مولوی کو یہ خواب آئے اور وہ اپنے بیٹے کو لٹا کے گردن پہ چھری رکھے تو دمبے کی جگہ پولیس آئے گی۔ بیٹے کو لٹا کے گردن پہ چھری رکھنے کی اجازت شریعت میں صرف حجت خدا کو ہے۔ دنیا میں 2 باپ ایسے گزرے ہیں جنہوں نے اپنے بیٹے کو لٹا کے گردن پہ چھری رکھی، ایک جناب ابراہیم یا جناب عبد المطلب۔ جناب عبداللہ کو لٹایا جناب عبد المطلب نے۔ اگر حضرت عبد المطلب حجت خدا نہ ہوتے تو انہیں اختیار کیسے ہوتا؟ حضرت ابراہیم نے فرمایا بیٹے میں نے خواب دیکھا میں تجھے ذبح کر رہا ہوں۔ حضرت اسماعیل نے فرمایا مجھے لٹا، انشاءاللہ من الصابرین، اگر اللہ نے چاہا تو آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے، صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ ہجرت کی رات نبیوں کے سردار نے حیدر کرار سے فرمایا یا علی خطرہ ہے میرے بستر پہ سو جاؤ۔ توجہ ہے، یا علی خطرہ ہے میرے بستر پہ سو جاؤ۔ مثال کے طور پہ میں ایک اعلان کروں، باولپور میں ایک جلسہ منعقد ہو رہا ہے، وہاں بم پھٹنے والا ہے، اس میں شرکت فرما کر ثواب داران حاصل کریں۔ اب سوچو علی کتنا بہادر ہے۔ پیغمبر نے فرمایا یا علی خطرہ ہے میرے بستر پہ سو جاؤ۔ خطرہ ہے، خطرہ ہے، خطرہ ہے، خطرہ ہے، خطرے میں تو آئی ہوئی نیند بھی اڑ جاتی ہے، خطرے میں تو آئی ہوئی نیند بھی اڑ جاتی ہے۔ پیغمبر نے فرمایا یا علی خطرہ ہے میرے بستر پہ سو جاؤ۔ مسکرا کے علی نے فرمایا کیا میرے سونے سے آپ کی جان بچ جائے گی؟ کیا میرے سونے سے آپ کی جان بچ جائے گی؟ علامہ حضرت زیدی صاحب فرمایا کرتے تھے کہ پیغمبر نے کہا اے یا علی جان بچ جائے گی اگر تم میں محمد بن کے سو جاؤ، اگر تم میں محمد کے بن کے سو جاؤ۔ تو حضرات گرامی قدر، سب سے پہلا سجدہ شکر کس نے کیا؟ نہ کسی جن نے کیا نہ کسی انسان نے کیا، سب سے پہلا سجدہ شکر میرے بادشاہ امیر المومنین نے کیا۔ ہجرت کی رات کے سجدہ شکر
یہاں اسماعیل لیٹ رہا تھا، اسماعیل کے سامنے موت آئی تو صابر بنا، علی کے سامنے موت آئی تو شاکر بنا۔ صبر ہوتا ہے مصیبت پر، شکر ہوتا ہے نعمت پر، شکر ہوتا ہے نعمت پر۔ میرے بادشاہ امیر المومنین نے فرمایا یا رسول اللہ کیا میرے سونے سے آپ کی جان بچ جائے گی؟ بھائی امام تو وہ ہوتا ہے جو ہونے کو ہونے سے پہلے جانتا ہو، جو ہونے کو ہونے سے پہلے جانتا ہو۔ آخر میں پوچھتا ہوں کہ علی کو پوچھنے کی ضرورت کیا تھی کہ میرے سونے سے آپ کی جان بچ جائے گی؟ علی کو پوچھنے کی ضرورت اس لیے تھی کہ علی پیغمبر سے پوچھ کر امت کو بتانا چاہتے تھے، امت کو بتانا چاہتے تھے کہ جان سونے والے نے بچائی ہے، رونے والے نے نہیں بچائی۔ دونوں بلند کر کے نعرہ حیدری، جان بولے میرے ساتھ، جان سونے والے نے بچائی ہے، رونے والے نے نہیں۔ حضرت ابراہیم جب حضرت اسماعیل اور چھری کو ساتھ لے کر چلے، شیطان کو تکلیف ہوئی۔ شیطان کی نشانی یاد رہے، چھری ماتمی کی ہوتی ہے، خون ماتمی کا بہتا ہے، تکلیف شیطان کو ہوتی ہے، تکلیف شیطان کو ہوتی ہے۔ اس نے رستے میں 3 ناکے لگائے۔ پہلے حملے کی زد میں اس نے حضرت اسماعیل کو لیا، حضرت اسماعیل کے سامنے آئے اور آگے کہتا ہے تیرا باپ بوڑھا ہو گیا ہے، اس کا دماغ ٹھیک کام نہیں کرتا، وہ تجھے ذبح کر ڈالے گا۔ حضرت اسماعیل نے فرمایا ماشاءاللہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ دوڑا دوڑتے ہوئے پوچھنے لگا تو نے مجھے کیسے پہچانا؟ حضرت اسماعیل نے فرمایا جو ایک نبی کے دماغ پر حملہ کرے وہی تو شیطان ہوتا ہے۔ جو ایک نبی کے دماغ پر حملہ کرے وہی تو شیطان ہوتا ہے۔ دوسرے حملے کی زد میں اس نے حضرت ابراہیم کو لیا، حضرت ابراہیم کے پاس ہے اور آگے کہتا ہے خواب تو میں بھی دیکھتا ہوں مگر اسے صبح اٹھ کر پورا نہیں کرتا۔ حضرت ابراہیم نے فرمایا ماشاءاللہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ دوڑا دوڑتے ہوئے پوچھنے کا تو نے مجھے کیسے پہچانا؟ حضرت ابراہیم نے فرمایا جو ایک نبی کو اپنے برابر سمجھے وہی تو شیطان ہوتا ہے، وہی تو شیطان ہوتا ہے۔ تیسرا حملہ اس نے بی بی ہاجرہ پر کیا۔ اب اسلام تھی، شیطان کو پکا یقین تھا کیونکہ یہ حضرت لوط حضرت نوح کی بیوی میں بھی کامیاب ہوتا رہا تھا، مگر شیطان کو پتہ نہیں کہ بی بی ہاجرہ صرف ایک نبی کی زوجہ نہیں بلکہ ایک معصوم کی ماں بھی ہے، ایک معصوم کی ماں بھی ہے۔ بی بی ہاجرہ کے دروازے پر آیا، دستک دی، بی بی نے اندر سے فرمایا کون؟ اس سے کہتے ہیں ہم درد، کہتے ہیں بی بی بیٹا کدھر ہے؟ فرمایا باپ کے ساتھ دعوت پر گئے۔ اس نے کہا ہیں دعوت پہ کوئی چھری ساتھ لے کر جاتے ہیں، وہ تیرے بیٹے کو ذبح کر ڈالے گا، تو کیسی ماں ہے؟ باہر نکل، اپنے بیٹے کو بچا۔ بی بی نے اندر سے فرمایا ماشاءاللہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ دوڑا دوڑتے ہوئے پوچھنے لگا بی بی تو اندر کھڑی تھی، تو نے مجھے کیسے پہچانا؟ بی بی نے فرمایا جو ایک نبی کی بیوی کو باہر نکلنے کی دعوت ہے وہی تو شیطان ہوتا ہے۔ وہی تو شیطان ہوتا ہے۔ باپ نے بیٹے کو لٹایا، گردن پہ چھری رکھی، اللہ نے دمبا بھیج دیا۔ مولوی صاحبان کہتے ہیں بڑا طاقتور تھا، جنت کا گھاس کھا کر آیا تھا۔ بھائی بکرے کی دمبے کی فطرت ہے، جب اسے چھری پھرے تو یہ روتا ہے، تڑپتا ہے۔ مثال کے طور پر دمبے سے پوچھا جائے کہ تو رویا کیوں نہیں تو دمبا آگے سے یہی جواب دے گا کہ اگر نبی کی جان بچانی ہو تو رو رو کر مخبریاں نہیں کیا کرتے، رو رو کر مخبریاں نہیں کیا کرتے، اس لیے میں نہیں رویا۔ اس کے بعد اللہ نے فرمایا انی جاعلک للناس اماما، اے ابراہیم ہم تجھے انسانوں کا امام بناتے ہیں۔ تو امامت کس کی وجہ سے ملی؟ بیٹا دیا تو امامت ملی۔ پتہ چلا امامت ملتی ہے بیٹا دینے سے، بیٹیاں دینے سے نہیں ملتی۔ بیٹیاں دینے سے حضرت نوح کا بیٹا تھا، وہی آتی تھی اس گھر میں، گلیوں میں جاتا ہوگا، بڑی عزت ہوتی ہوگی، نوح کا بیٹا آ رہا ہے۔ لیکن
ماں کی تربیت نے اتنا خراب کیا، اس کی ماں کا نام تھا رابعہ۔ مائی رابی نبی کی بیوی ہو کر حجت کے اختیار پہ شک کرتی تھی۔ جب نبی کشتی بناتا تھا یہ کشتی کے نیچے کھڑی ہو جاتی تھی، تالیاں بجاتی تھی اور مجمع اکٹھا کرتی تھی اور کہتی تھی دریاؤں میں پانی نہیں ہے، ندیاں خشک ہیں، بارش برستی نہیں ہے، یہ کشتی بنا رہا ہے، یہ کشتی بنا رہا ہے۔ کردار ٹھیک نہیں تھا، کردار ٹھیک نہیں تھا۔ ایک بڑھیا تھی جو اپنی گٹھڑی باندھ کر اپنا سامان باندھ کر نبی کے پاس آ گئی اور کہنے لگی اللہ کے نبی چلیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا تھوڑی دیر رک جا، جب طوفان آئے گا میں کشتی لے کر تیرے پاس آ جاؤں گا تجھے لینے کے لیے۔ آج نصف ذہنیت کا مالک کہتا ہے، شیعہ ماتم کر کے کہتے ہیں جنت ملے گی، گناہ گار بھی ہیں اپنے گناہوں کا بھی پتہ ہے، ہم نے تو اللہ پہ چھوڑا، لیکن شیعہ کہتے ہیں ہماری جنت پکی ہے، کیا گناہ گار بھی جنت میں جا سکتا ہے؟ انہوں نے کہا مولانا جیسے کلین ہوا میں اٹھ سکتا گناہ گار جنت میں نہیں جا سکتا، جیسے دریا میں رستہ نہیں بن سکتا گناہ گار جنت میں نہیں جا سکتا۔ میں نے کہا مولانا بات یہ نہیں، کلین ہوا میں اٹھتا ہے اڑانے والا سلیمان ہو، دریا میں رستہ بنتا ہے بنانے والا موسیٰ ہو، چاند دو ٹکڑے ہوتا ہے کرنے والا مصطفیٰ ہو، سورج واپس آتا ہے بلانے والا مرتضیٰ ہو، گناہ گار ماتمی جنت میں جاتا ہے لے جانے والا حسین ابن علی ہو، لے جانے والا حسین ابن علی ہو۔ حضرت نوح نے فرمایا گھر چلی جا، جب طوفان آئے گا کشتی لے کر تیرے پاس آ جاؤں گا تجھے لینے کے لیے۔ بیٹے نے مصروف کر دیا، بیزی کر دیا، بیٹے نے مصروف کر دیا، بیزی کر دیا۔ نبی نے کہا آ جا، خنزیر اٹھا، خنزیر نے کہا کہاں جا رہے ہو؟ اس نے کہا نبی بلا رہے۔ خنزیروں میں بھی اتنی غیرت ہوتی ہے، نبی بلائے تو چلے جانا چاہیے، جو محمد مصطفیٰ کے بلانے پر نہیں ہے وہ خنزیروں سے بھی بدتر تھے، وہ خنزیروں سے بھی بدتر تھے۔ حضرت نوح نے فرمایا گھر چلی جا، جب طوفان آئے گا کشتی لے کر تیرے پاس آ جاؤں گا تجھے لینے کے لیے۔ 6 مہینے تک کشتی پانی کا دھبیڑوں پر پھرتی رہی، آخر کو جودی نجم اجرے پہ پہنچی۔ حضرت نوح نے فرمایا یا علی مدد، حضرت نوح نے فرمایا یا علی مدد۔ نبی اترے، فرمایا بڑھیا تھی پتہ نہیں کہاں بہ کر چلی گئی ہوگی، مدت کے بعد اس کی بستی سے گزرے، دیکھا آگ جل رہی ہے، روٹیاں پکا رہی ہے، حجت خدا کو ہوتے دیکھا، ہاتھ دھوئے، روٹیاں چھوڑی، نبی کے پاس گٹھڑی باندھ کر آ گئی اور آگے کہتی اللہ کے نبی چلیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہاں چلے؟ اس نے کہا وہ طوفان، وہ کشتی۔ نبی نے فرمایا وہ تو آگے بھی چلا گیا۔ اس نے کہا تیری نبوت کی قسم، نہ مجھے پتا چلا نہ میری جھونپڑی کو پتا چلا، خدا کی قسم علی ولی اللہ پر قیامت آ کے بھی گزر جائے گی تجھے پتہ ہی نہیں چلے گا۔ بس زادارو مینا میں دمبا ذبح ہوا، تجھے یاد رہا؟ کربلا میں نبی کا پورا کنبہ ذبح ہوا، تجھے یاد نہ رہا؟ رسول کی بیٹی مسلمانوں کے دربار میں 4 گھنٹے کھڑی رہی، تجھے یاد نہ رہا؟ بس سادارو اتنا علی اصغر کا قد نہ تھا جتنا ظالم کا تیر تھا۔ اولاد چھوٹی ہو دل کرتا ہے اس کی جوانی دیکھوں، جوان ہو تو دل کرتا ہے اس کے چہرے دیکھوں۔ اس غریب کا نام ہے حسین جو علی اصغر کی جوانی نہیں دیکھ سکا، علی اکبر کے چہرے نہیں دیکھ سکا۔ بس سادارو شہید محسن نقوی فرماتے ہیں یہ در نجف ہے ابھی یاقوت بنے گا، جس جھولے میں کھیلا ہے وہ تابوت بنے گا۔ میرے چھٹے امام فرماتے ہیں علی اصغر کو جو تیر لگا اس نے وہ کام نہیں کیا جو تیر کرتے ہیں، تیر کا کام ہے سوراخ کرنا۔ ذبح الاصغر من الحزن الی الحزن، ایک کان سے دوسرے کان تک علی اصغر ذبح ہو گیا۔ یہ وہ علی اصغر ہے جس کو ایک عیسائی عورت نے دیکھا، شمر سے پوچھتی ہے اس بچے کا کیا قصور تھا؟ شمر کہتا بیعت نہیں کرتے۔ اس نے کہا یہ بچہ بھی بیعت نہیں کرتا۔ بس دارو غیور مومنو، علی اکبر کی برچی کس نے نکالی ہے؟ امام حسین نے۔ قاسم کے ٹکڑے کس نے چنے ہیں؟ امام حسین نے۔ علی اکبر کی برچی نکالتے وقت تمہیں یاد نہ کیا، قاسم کے ٹکڑے چنتے وقت تمہیں یاد نہ کیا۔ اس غریب کا نام ہے علی اصغر۔ جب امام حسین نے علی اصغر کے لیے پانی مانگا، رو کر فرمایا یستقم فی یوم عاشوراء جمیعا تنظر
بس دارو، جب امام حسین نے علی اصغر کے لیے پانی مانگا، ایک ملعون کہتا ہے پانی تو خود پیتا ہے، نام بچے کا لیتا ہے۔ یہ ملعون کہتا ہے ہم پانی تب دیں گے جب علی اصغر خود مانگے۔ علی اصغر نے اپنے بابا کی طرف نگاہ ڈالی، رو کر فرمایا بابا انہوں نے میری دادی سے بھی گواہ مانگے تھے، اب تو اس سے بھی گواہ مانگتے ہیں، مجھے لٹا، ایسا پانی مانگوں وہ قیامت تک دنیا یاد رکھے گی۔ بس سادارو، چھوٹے سے صغیر کو زمین پہ لٹایا، یہ وہ ملعون تھا جس نے تیر نکالا اور علی اصغر کا نشانہ بنایا۔ ادھر بی بی رباب نے جو عز میں ملنے والا تیر نکالا اور حرملہ کا نشانہ بنایا۔ بس سادارو، رو کے بی بی فضا دوڑ کر آئی اور کہتی جنگ مت کرنا، اگر عورتوں پہ جنگ واجب ہوتی تو میں بھی حیدر قرار کی بیٹی ہوں، زینب بھی حیدر قرار کی بیٹی ہے، ہمارا اکبر نہ گھستا۔ بس سادارو، عرب میں کل 6 قسم کے تیر تھے۔ پہلے تیر کا نام تھا نبل، جو پرندوں کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ دوسرے تیر کا نام تھا مجلہ، وہ ہرن کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ تیسرا تھا سہم، جس کے آگے زہر لگا ہوتا ہے۔ چوتھا تھا میزاب، جو پرنالے کی شکل میں ہوتا ہے۔ پانچواں تھا زبل، چھٹا تھا شعبہ۔ عرب نے قسم کھائی ہوئی تھی اس چھٹے تیر کو کوئی نہیں چلا سکتا تھا۔ قسمت رباب کے علی اصغر کی، جب اس ملعون نے تیر چلایا تیر گردن سے باہر نکل گیا۔ علی اصغر نے اپنے بابا